حویلی کی فضاؤں میں آج ایک عجیب سی کھنک تھی۔ یہ شاہپور کے دو بڑے نامور گھرانوں شیروانی منزل اور مرزا پیلس کی کہانی ہے، جن کی دیواریں کبھی ایک ہوا کرتی تھیں، مگر 30 سال پہلے لگی ایک آگ نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ شیروانی خاندان کے سربراہ چودھری سولت شیروانی اپنی انا کے بت بنے بیٹھے تھے، جن کے گھر میں ان کا پوتا زاویار شیروانی اپنی دلکشی اور ضدی طبیعت کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ زاویار کی شخصیت میں ایک ایسی چمک تھی جو دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتی، مگر اس کی مزاج کی تندی سے سب واقف تھے۔ دوسری طرف مرزا پیلس تھا، جہاں مرزا جہانگیر اپنی اکلوتی پوتی انایا مرزا کے ساتھ رہتے تھے۔ انایا، جس کی آنکھوں میں خاموشی کا سمندر تھا اور لبوں پر سنجیدگی کی مہر، وہ پھولوں سے باتیں کرتی اور کتابوں میں پناہ ڈھونڈتی۔ مرزا خاندان میں کل 5 افراد تھے، جبکہ شیروانی خاندان 6 افراد پر مشتمل تھا، مگر ان 11 لوگوں کے درمیان میلوں کی دوری تھی۔ موسم بہار کی ایک خوشگوار صبح تھی جب شہر کے سالانہ میلے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زاویار اپنی قیمتی گاڑی میں سوار دھوپ کا چشمہ لگائے لاپرواہی سے سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اسی وقت انایا، جو اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے سڑک کے کنارے کھڑی تھی، ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ زاویار کی گاڑی تیزی سے ایک کیچڑ بھرے گڑھے کے اوپر سے گزری اور گندا پانی انایا کے سفید لباس پر جا گرا۔ انایا کی خاموشی ایک دم احتجاج میں بدل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک نوجوان اپنی گاڑی روک کر باہر نکل رہا تھا۔ زاویار کے چہرے پر پچھتاوے کے بجائے ایک مغرور مسکراہٹ تھی۔ راستے میں کھڑے ہو کر مطالعہ کرنا دانشمندی نہیں ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انایا کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی۔ اور دوسروں کی پرواہ نہ کرنا بدتمیزی کی علامت ہے، اس نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ یہ پہلی ملاقات تھی جہاں نفرت کی چنگاری نے جنم لیا تھا، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ زاویار شیروانی کو اپنی زندگی میں آج تک کسی نے اس طرح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ایک ملی جلی لہر دوڑی۔ اس نے اپنی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور ایک قدم انایا کی طرف بڑھایا۔ تم شاید جانتی نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو؟ اس کا لہجہ روب دار اور سرد تھا۔ انایا نے اپنی کتاب کو سینے سے لگایا اور اپنی گردن ذرا بلند کی۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہ تھا۔ آپ جو کوئی بھی ہوں، سڑک پر چلنے کے آداب سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ انایا کی یہ سپاٹ آواز زاویار کے کانوں میں کسی چیلنج کی طرح گونجی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ انایا کی گاڑی کا ڈرائیور، جو مکینک کو لینے گیا تھا، واپس آ گیا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا، ایک آخری بار انایا کے پروقار مگر غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شیروانی منزل میں رات کے کھانے پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ چودھری سولت شیروانی نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سنا ہے مرزا جہانگیر کا بیٹا شہر واپس آ گیا ہے؟ زاویار کے والد نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ زاویار، جو اپنے خیالوں میں گم تھا، اچانک چونک اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کوئی عام راگیر نہیں تھی، بلکہ اس کے دادا کے سب سے بڑے دشمن کی پوتی تھی۔ دوسری جانب مرزا پیلس میں انایا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس مغرور نوجوان کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ محض ایک ناخوشگوار واقعہ تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ان دونوں کا نام ایک ہی ورق پر لکھ دیا ہے۔ اگلے ہی دن شہر کے سب سے بڑے سماجی میلے میں دونوں خاندانوں کا آمنا سامنا ہونا تھا، جہاں 30 سال پرانی دشمنی کے شعلے ایک بار پھر بھڑکنے کو تیار تھے۔ شہر کا سالانہ میلہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگے جھنڈے، ڈھول کی تھاپ اور لوگوں کا ہجوم ایک جشن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ شیروانی منزل کے چشم و چراغ زاویار شیروانی نے کالے رنگ کا کلف لگا سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ میلے کے VIP حصے میں داخل ہوا، جہاں اس کے دادا چودھری سولت پہلے سے موجود تھے۔ دوسری جانب سے مرزا خاندان کی آمد ہوئی۔ مرزا جہانگیر سفید واسکٹ اور وقار کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کے عین پیچھے انایا مرزا چلی آ رہی تھی۔ آج انایا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، جس پر چاندی کا کام اس کی سنجیدہ شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں خاندانوں کا آمنا سامنا ہوا، فضا میں ایک دم تناؤ پیدا ہو گیا۔ لوگ خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں ان دو دشمنوں پر جم گئیں۔ چودھری سولت نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مرزا جہانگیر کو دیکھا۔ کافی عرصے بعد ہمت کی ہے آپ نے باہر نکلنے کی؟ سولت شیروانی کی آواز میں زہر تھا۔ مرزا جہانگیر نے جواب دینے کے بجائے صرف ایک سرد نگاہ ڈالی۔ اسی دوران زاویار کی نظریں انایا سے ٹکرائیں۔ انایا نے پہچان لیا کہ یہ وہی مغرور نوجوان ہے جس نے کل اس کے کپڑے خراب کیے تھے۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھا کر انایا کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولا، تو آپ مرزا خاندان کی شہزادی ہیں؟ کل کا حساب ابھی باقی ہے۔
انایا نے اپنی پلکیں جھکانے کے بجائے براہ راست زاویار کی آنکھوں میں دیکھا۔ حساب برابر کرنے کا شوق ہے تو پہلے اخلاق سیکھ لیں، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ صرف زاویار ہی سن سکا۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کی ضدی طبیعت کو اس لڑکی کی بے باکی نے آگ لگا دی تھی۔ ابھی یہ جملوں کی جنگ جاری تھی کہ میلے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکے کی گونج نے میلے کی زمین ہلا کر رکھ دی تھی، ہر طرف دھواں اور افراتفری پھیل چکی تھی۔ زاویار، جو اپنی انا کے حصار میں قید تھا، ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس کی نظریں ہجوم میں انایا کو تلاش کرنے لگیں۔ انایا اپنے خاندان سے بچھڑ چکی تھی اور لوگوں کے ریلے اسے دیوار کی طرف دھکیل رہے تھے۔ زاویار نے اپنی پرواہ کیے بغیر ہجوم کو چیرنا شروع کیا۔ انایا کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی لہر نمایاں تھی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو زاویار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مغرور مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ میرے ساتھ آئیں، یہاں رہنا خطرناک ہے۔ زاویار کی آواز اس ہنگامے میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ زاویار نے انایا کو ایک محفوظ گوشے میں پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر انایا نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ ہم تو دشمن ہیں، اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ زاویار نے اپنی قمیض کی آستین درست کی اور سرد لہجے میں کہا، انسانیت دشمنی سے بڑی ہوتی ہے مرزا خاندان کی بیٹی، میں کسی کمزور پر وار نہیں کرتا۔ انایا اس کی اس دو ٹوک جواب پر لاجواب رہ گئی۔ اسی دوران دونوں خاندانوں کے محافظ وہاں پہنچ گئے۔ چودھری سولت شیروانی نے جب اپنے پوتے کو دشمن کی بیٹی کے ساتھ دیکھا تو ان کے ماتھی پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ زاویار، ادھر آؤ، ان کا حکم کسی فیصلے کی طرح گونجا۔ زاویار نے ایک آخری نظر انایا پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اب نفرت کے بجائے ایک خاموش شکریہ کی جھلک کی، اور اپنے دادا کے پیچھے چل دیا۔ اس حادثے نے دشمنی کی دیوار میں ایک چھوٹی سی درار ڈال دی تھی۔ شیروانی منزل کے بلند و بالا ہال میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ چودھری سولت شیروانی نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ زاویار، تم نے مرزا خاندان کی اس لڑکی کی مدد کر کے ہماری غیرت کو للکارا ہے۔ ان کی آواز میں غصہ اور حکم چھپا تھا۔ زاویار، جو اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، مڑا اور سکون سے بولا، دادا جان، وہ ایک لڑکی تھی اور وہاں جان کا خطرہ تھا۔ میں نے وہی کیا جو ایک شیروانی کو زیب دیتا ہے۔ زاویار کی اس منطق نے سولت صاحب کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی۔ مرزا جہانگیر نے عنایا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب کبھی اس بدتمیز لڑکے کا ذکر بھی نہ کرے۔ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی وہی کتاب دیکھ رہی تھی جو اس دن میلے میں اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اس کے صفحات پر مٹی لگی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے رہ رہ کر زاویار کا وہ مضبوط ہاتھ یاد آ رہا تھا جس نے اسے ہجوم میں سہارا دیا تھا۔ اگلے چند روز دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور جائیداد کے پرانے مقدمات دوبارہ کھول دیے۔ شہر میں تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں طرف کے محافظوں نے ہتھیار سنبھال لیے۔ اسی کشیدگی کے دوران ایک مشترکہ کاروباری تقریب کا اعلان ہوا جہاں دونوں خاندانوں کا شریک ہونا لازمی تھا۔ زاویار نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ عنایا سے ملے، مگر اس کا دل اسے بار بار اسی کی یاد دلا رہا تھا۔ تقریب کی رات زاویار جب ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظریں خود بخود کسی کو ڈھونڈنے لگیں۔ دور ایک کونے میں عنایا سفید لباس میں ملبوس کسی پری کی طرح کھڑی تھی۔ زاویار نے محسوس کیا کہ اس کی ضد اب آہستہ آہستہ کسی اور جذبے میں بدل رہی ہے۔ وہ اس کے قریب جانے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے عنایا کا راستہ روک لیا اور بدتمیزی شروع کر دی۔ زاویار کا خون کھولنے لگا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دادا کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک نوجوان جو کسی اور بڑے خاندان کا چشم و چراغ تھا، عنایا کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور آواز بلند تھی۔ مرزا خاندان کی شہزادی آج اکیلی کیسے؟ اس نے عنایا کے لباس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ عنایا کے چہرے پر خوف کے بجائے شدید نفرت تھی، مگر وہ چاروں طرف سے گھر چکی تھی۔ زاویار، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اب مزید قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنے دادا چودھری سولت کی غضبناک نظروں کو یکسر نظر انداز کیا اور تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا۔ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، زاویار کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ نوجوان جو زاویار کی تندی سے واقف تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ شیروانی، تمہیں کیا ہوا؟ یہ تو تمہارے دشمن کی بیٹی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زاویار نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف ڈھکیلا۔ دشمنی ہماری اور ان کی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے درمیان آنے کی؟ زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عنایا حیرت سے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اس کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔
تقریب میں موجود تمام لوگ اب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چودھری سولت شیروانی کا سر شرم اور غصے سے جھک گیا، جبکہ مرزا جہانگیر اپنی پوتی کی طرف لپکے۔ مرزا جہانگیر نے عنایا کا ہاتھ تھاما اور زاویار کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ اس نظر میں شکر گزاری تھی یا مزید نفرت، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ عنایا، چلو یہاں سے، انہوں نے سختی سے کہا۔ زاویار وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ ہال سے باہر نکل گئے۔ جب وہ مڑا تو اس کے سامنے اس کے دادا کھڑے تھے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم شیروانی کہلانے کے لائق نہیں ہو، چودھری سولت نے دبی ہوئی آواز میں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ زاویار جانتا تھا کہ اب اس کے گھر میں ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ شیروانی منزل کے وسیع لان میں رات کے سناٹے کو چودھری سولت کی گرجدار آواز نے چیر کر رکھ دیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ زاویار، ان کا حکم پتھر کی لکیر تھا۔ گھر کے تمام افراد سہمے کھڑے تھے، مگر زاویار کی گردن میں ابھی بھی وہی شیروانیوں والی اکڑ تھی۔ میں نے کسی بے گناہ کی عزت بچائی ہے دادا جان، کیا یہ گناہ ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ سولت شیروانی کا غصہ دیدنی تھا۔ انہوں نے اپنا بھاری ہاتھ زاویار کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے دالان میں سنائی دی۔ زاویار کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، مگر اس کے لبوں پر اب بھی کوئی معذرت نہ تھی۔ آج سے تمہارا باہر نکلنا بند ہے، اور اگر تم نے دوبارہ اس لڑکی کا نام بھی لیا تو تم اس گھر کے وارث نہیں رہو گے۔ سولت صاحب نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ زاویار خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، جہاں اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بلکہ عنایا کا وہ چہرہ تھا جو آج پہلی بار اسے دشمن نہیں لگا تھا۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں بھی سکون نہیں تھا۔ مرزا جہانگیر نے عنایا کو اپنے پاس بلایا۔ اس لڑکے نے تمہاری مدد کیوں کی؟ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ ان کا لہجہ مشکوک تھا۔ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دادا جان، وہ بس وہاں موجود تھا، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ اس کی آنکھوں کی تپش اور اس کے لہجے کی سچائی سے واقف ہو چکی تھی۔ عنایا اس رات سو نہ سکی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ ایک ضدی اور مغرور کہلانے والا شخص کسی کے لیے پوری محفل سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور ایک جملہ لکھا، کچھ دشمنیاں محبت سے زیادہ گہری ہوتی ہیں، مگر کچھ ہمدردیاں دشمنی سے زیادہ طاقتور۔ اسے احساس ہوا کہ زاویار نے اس کی خاطر اپنے خاندان کی ناراضگی مول لی ہے۔ اسی تجسس اور ہمدردی نے ان کے درمیان ایک ان دیکھا رشتہ استوار کرنا شروع کر دیا تھا۔ شیروانی منزل کے بند کمرے میں زاویار اکیلا تھا، مگر اس کے کانوں میں ابھی بھی اپنے باپ شہباز شیروانی کی آواز گونج رہی تھی۔ شہباز صاحب، جو ہمیشہ اپنے والد سولت شیروانی کے سائے میں رہے تھے، آج اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاویار، تم نہیں جانتے کہ مرزا خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہارے دادا کی دشمنی بلا وجہ نہیں ہے۔ زاویار نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف اور وفاداری کی ایک عجیب جنگ تھی۔ ابو، کیا ہم پچھلی نسل کی آگ میں خود کو جلاتے رہیں گے؟ اس کا سوال شہباز صاحب کو خاموش کر گیا۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں عنایا کی والدہ بیگم زہرا اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے فکرمند تھیں۔ عنایا کے والد شاہد مرزا کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ زہرا، میں نہیں چاہتا کہ عنایا اس لڑکے کے احسان تلے دب جائے، شیروانیوں کا خون ہی سفید ہے۔ شاہد مرزا کا لہجہ تلخ تھا۔ زہرا بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، مگر شاہد، اس لڑکے نے ہماری بیٹی کی عزت بچائی ہے، کیا ہم اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں کہ شکریہ بھی ادا نہ کریں؟ شاہد مرزا نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسی رات زاویار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قید میں مزید نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے لٹکتی ہوئی بیلوں کا سہارا لیا اور خاموشی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مرزا پیلس کی پچھلی سمت ایک پرانی جھیل ہے، جہاں عنایا اکثر رات کو ٹہلنے آتی تھی۔ اس کا دل اسے بار بار پکار رہا تھا کہ وہ ایک بار عنایا سے ملے اور اسے بتائے کہ وہ دشمنی کے اس بوجھ کو مزید نہیں اٹھانا چاہتا۔ عنایا جھیل کے کنارے کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کا لطف لے رہی تھی کہ اسے جھاڑیوں میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، مگر سامنے زاویار کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ زاویار کے چہرے پر تھپڑ کا نشان اب بھی ہلکا سا نمایاں تھا، جسے دیکھ کر عنایا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، قیامت تو تب آئے گی جب ہم اپنی زندگی دوسروں کی انا کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ جھیل کے کنارے خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کہیں گرنے والے پتے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ زاویار نے عنایا کے قریب آ کر اسے غور سے دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں ڈر کیوں ہے؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ اس کی آواز میں وہ پرانی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ عنایا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ بات برائی کی نہیں ہے زاویار، بات اس آگ کی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لگائی ہے۔ میرے ابا شاہد مرزا آپ کے خاندان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔
اسی دوران جھیل کی دوسری طرف سے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی۔ انایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں جانا چاہیے، اگر میرے محافظوں نے تمہیں دیکھ لیا تو خون خرابہ ہو جائے گا، اس نے التزائیہ انداز میں کہا۔ زاویار نے ایک بے پرواہ ہنسی۔ شیروانی ڈرنا نہیں جانتے، مگر میں تمہارے لیے جا رہا ہوں۔ وہ مڑنے ہی والا تھا کہ ٹارچ کی ایک تیز روشنی ان کے چہروں پر پڑی۔ کون ہے وہاں؟ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ انایا کے چھوٹے بھائی ارمغان کی تھی۔ ارمغان جو ہمیشہ اپنی بہن کا محافظ بنا رہتا تھا، آج اسے رات کے اس پہر ایک اجنبی کے ساتھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور زاویار پر تان لی۔ شیروانیوں کے لڑکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حد میں داخل ہونے کی؟ انایا چیخ کر اپنے بھائی اور زاویار کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہنگامہ بڑھ چکا تھا اور دور سے مرزا پیلس کے دیگر محافظوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں تھیں۔ زاویار نے ارمغان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گولی چلانی ہے تو چلاؤ، مگر یاد رکھنا دشمنی مردوں سے کی جاتی ہے، چھپ کر وار کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ انایا نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کیا اور زاویار کو وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ زاویار اندھیرے میں غائب تو ہو گیا، مگر ارمغان کی نظروں میں موجود نفرت نے بتا دیا تھا کہ اب یہ جنگ گھروں کے اندر تک پہنچ چکی۔ مرزا پیلس کے مرکزی ہال میں ارمغان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابا جان، وہ شیروانیوں کا لڑکا ہماری جھیل کے کنارے انایا کے ساتھ کھڑا تھا۔ شاہد مرزا کے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی، پھر وہ غصے سے لال ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کر انایا کو دیکھا جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کیا یہ سچ ہے انایا؟ کیا تم اس دشمن کے بیٹے سے چوری چھپے ملتی رہی ہو؟ ان کا لہجہ کسی خنجر کی طرح تیز تھا۔ انایا کی والدہ بیگم زہرا نے اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ شاہد، میری بات سنیں، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مگر شاہد مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کر دیا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ انہوں نے غصے میں میز پر رکھا گلدان زمین پر دے مارا، جس کے ٹکڑے پورے فرش پر پھیل گئے۔ انایا کی خاموشی اس کے جرم کا اعتراف لگ رہی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی اس کی سچائی نہیں سنے گا۔ اگلی صبح یہ خبر شیروانی منزل تک بھی پہنچ گئی۔ چودھری سولج شیروانی نے جب سنا کہ ان کا پوتا دشمن کی دہلیز تک جا پہنچا تھا تو انہوں نے زاویار کو کڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہباز شیروانی کو حکم دیا کہ زاویار کو فوری طور پر شہر سے دور ان کے پرانے فارم ہاؤس منتقل کر دیا جائے اور وہاں اس پر سخت پہرا بٹھا دیا جائے۔ زاویار نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر اس بار اس کے باپ نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ فارم ہاؤس کی تنہائی میں بیٹھا زاویار اب صرف انایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ارمغان نے سب کو بتا دیا ہوگا اور انایا اس وقت کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ اس نے اپنے دل میں ایک عہد کیا کہ وہ اس دشمنی کی زنجیروں کو توڑ کر رہے گا۔ دوسری طرف مرزا پیلس کے دروازے انایا کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ اسے ایک کمرے میں محبوس کر دیا گیا جہاں سے اسے صرف آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نظر آتا تھا۔ محبت کی شروعات ہی میں اتنی کڑی آزمائشیں آئیں گی، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ فارم ہاؤس کی فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو تھی، مگر زاویار کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ اسے یہاں لائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کا موبائل فون چھین لیا گیا تھا اور کسی سے رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسی دوران وہاں ایک نیا چہرہ نمودار ہوا۔ یہ فارس تھا، زاویار کا بچپن کا دوست اور چودھری سولت کے سب سے وفادار ملازم کا بیٹا۔ فارس کی آنکھوں میں شرارت اور وفاداری کی چمک تھی۔ فارس نے رات کے اندھیرے میں زاویار کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ شیروانی صاحب، کیا ارادہ ہے؟ یہاں تاحیات قیام کرنا ہے، یہ باہر کی ہوا کھانی ہے؟ فارس کے طنزیہ جملے نے زاویار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر دی۔ زاویار نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ فارس، مجھے انایا کی خبر چاہیے، وہ مرزا پیلس میں قید ہے۔ فارس نے گہرا سانس لیا اور بتایا کہ مرزا پیلس کے حالات بھی بہت خراب ہیں اور وہاں انایا کے والد اس کی شادی کہیں اور طے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زاویار کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ فارس نے ایک نقشہ میز پر رکھا اور بتایا کہ فارم ہاؤس کے پچھلی طرف ایک پرانی سرنگ ہے جو برسوں سے بند پڑی ہے۔ وہی ایک راستہ ہے جہاں محافظوں کی نظر نہیں پڑے گی۔ زاویار نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور فارس کے ساتھ اندھیری راہداریوں کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں انایا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے باپ شاہد مرزا نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگلے ہفتے اس کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ انایا نے بہت منتیں کی، اپنی ماں بیگم زہرا کا واسطہ دیا، مگر شاہد مرزا کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ شیروانیوں کی ذلت کا بدلہ اپنی بیٹی کی خوشیوں سے لینا چاہتے تھے۔ انایا نے اس رات ایک بڑا فیصلہ کیا، اگر زاویار اس کے لیے لڑ سکتا ہے تو وہ بھی خاموش نہیں رہے گی۔ زاویار اور فارس رات کے آخری پہر شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ شہر کی روشنیاں دور سے جھلملا رہی تھیں،
मगर जावियार के लिए ये रोशनी भी एक खतरा थी। उसका बाप शहबाज शेरवानी उसे हर जगह तलाश करवा रहा था। फारिस ने एक पुराने गैराज में गाड़ी रोकी। जावियार, तुम यहाँ रुको, मैं मिर्ज़ा पैलेस के करीब जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जावियार ने बेचैनी से सर हिलाया। उसका हर लम्हा अनाया की फिक्र में गुजर रहा था। इधर मिर्ज़ा पैलेस में निकाह की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। शाहिद मिर्ज़ा ने शहर के एक और बाअसर ख़ानदान जावियार सानी के बेटे के साथ अनाया का रिश्ता पक्का कर दिया था। अनाया की छोटी बहन राना अपनी बड़ी बहन की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठी। आपा, आप कुछ करती क्यों नहीं? क्या वाकई किसी और की हो जाएंगी? अनाया ने अपने लरसते हाथों से राना का हाथ थामा। राना, मैं सिर्फ एक बार जावियार से बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? राना ने अपनी जान पर खेलकर अनाया को अपना मोबाइल फ़ोन दिया, जो शाहिद मिर्ज़ा ने सख्ती से मना कर रखा था। अनाया ने कामते हाथों से वो नंबर डायल किया जो उसे ज़बानी याद हो चुका था। दूसरी तरफ जावियार ने जैसे ही फ़ोन उठाया, अनाया की सिसकियों ने उसका दिल चीर दिया। जावियार, वो मेरा निकाह कर रहे हैं, कल शाम यहाँ बारात आ जाएगी। जावियार की मुट्ठियां भींच गईं। अनाया, तुम हौसला रखो, मैं जिंदा हूं और जब तक मैं हूं कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अभी बात मुकम्मल ही हुई थी कि अनाया के कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। अरमुगान गुस्से में खड़ा था और उसकी नज़र अनाया के हाथ में मौजूद फ़ोन पर पड़ी। तो ये सब हो रहा है हमारी पीठ पीछे। उसने झपटकर फ़ोन छीना और अनाया को धक्का दे दिया। फ़ोन कट गया, मगर जावियार को आखिरी चीख सुनाई दे चुकी थी। उसने फारिस की तरफ देखा। उसकी आंखें अब खून उगल रही थीं। फारिस, हथियार उठाओ, कल शाहपुर की तारीख का सबसे बड़ा टकराव होगा। मिर्ज़ा पैलेस के वसी लॉन में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। रोशनियों का सैलाब था, मगर फ़िज़ा में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। अनाया सुर्ख अरूसी लिबास में मलबूस आईने के सामने बेजान मूरत बनी बैठी थी। उसकी माँ बेगम ज़हरा बार बार उसका माथा चूमकर उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहिद मिर्ज़ा की अना के सामने सब बेबस थे। अरमगान हाथ में वायरलेस लिए चारों तरफ मुहाफ़िज़ों की निगरानी कर रहा था। अचानक पैलेस के मरकज़ी दरवाजे पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और धुएं के बादल छा गए। मौसीकी रुक गई और लोगों की चीखें निकल गईं। धुएं के बीच से एक काली गाड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई और ऐन स्टेज के सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और जावियार शेरवानी हाथ में बंदूक थामे पूरे जाहो जलाल के साथ बाहर निकला। उसके साथ फारिस और चंद वफादार साथी भी थे। रुक जाओ, ये निकाह नहीं होगा। जावियार की आवाज़ किसी शेर की धाड़ की तरह गूंजी। शाहिद मिर्ज़ा गुस्से से आगे बढ़े। जावियार शेरलानी, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अरमगान ने अपनी पिस्तौल निकाली, मगर फारिस ने इससे पहले ही उसे निशाना बना लिया। जावियार की नज़रें ऊपर बालकनी में खड़ी अनाया से टकराईं। अनाया की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक उम्मीद की चमक जाग उठी थी। जावियार ने एक कदम आगे बढ़ाया और बुलंद आवाज़ में कहा, मैं यहाँ दुश्मनी करने नहीं, अपना हक लेने आया हूँ। मिर्ज़ा साहब, अपनी ज़िद छोड़ दें, वरना आज इस हवेली की दीवारें भी रोएंगी। उसी लम्हे शेरवानी ख़ानदान के सरबराह चौधरी सौलत शेरवानी भी वहाँ पहुँच गए। वो अपने पोते के इस कदम पर हैरान भी थे और बरहम भी। जावियार, घर चलो, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है, उन्होंने हुक्म दिया। मगर जावियार में अपनी बंदूक नीची नहीं की। दादा जान, रिवायात इंसानों के लिए होती हैं, इंसान रिवायात के लिए नहीं। आज या तो मैं अपनी दुल्हन लेकर जाऊंगा या मेरा जनाजा यहाँ से उठेगा। सारा मजमा सांस रोके इस तारीखी टकराव को देख रहा था। मिर्ज़ा पैलेस के लॉन में चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थीं, मगर जावियार की आंखों में ज़र्रा बराबर भी खौफ न था। चौधरी शौलत शेरवानी ने आगे बढ़कर मिर्ज़ा जहांगीर का रास्ता रोका। जहांगीर, आज तुम अपने इस गुरूर की वजह से एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि वो आग किसने लगाई थी? शौलत साहब की आवाज़ में एक अजीब सा लर्जा था। मिर्ज़ा जहांगीर ने एक तल्ख कहकहा लगाया। तुम्हारे ख़ानदान ने मेरे भाई की जान ली थी शौलत, क्या मैं वो भूल जाऊँ? मजमा में मौजूद लोग हैरत ज़दा रह गए। जावियार और अनाया के वालदैन शहबाज शेरवानी और शाहिद मिर्ज़ा भी एक दूसरे को तीखी नज़रों से देख रहे थे। जावियार ने अपनी बंदूक नीची की और अपने दादा के करीब आया। दादा जान, अगर इस दुश्मनी की बुनियाद कोई गलत फहमी है तो इसे आज ही ख़त्म होना चाहिए। इसी वक्त अनाया की माँ बेगम ज़हरा रोती हुई स्टेज से नीचे आईं और एक पुराना जर्द कागज़ मिर्ज़ा जहांगीर के सामने रख दिया। अब्बा जान, ये वो ख़त है जो उस दिन आपके भाई ने लिखा था। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से वो घर छोड़ा था, शेरवानियों ने उन्हें नहीं मारा था। ये इंकशाफ किसी एटम बम से कम न था। मिर्ज़ा जहांगीर के हाथ कांपने लगे और उनकी गिरफ्त अपनी लाठी पर ढीली पड़ गई। शाहिद मिर्ज़ा और अरमगान भी हक्का बक्का रह गए। 30 साल से जिस नफ़रत को वो पाल रहे थे वो एक धोखा साबित हो रही थी। जावियार ने अनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। अब भी वक्त है, इस झूठी अना को दफन कर दें।
فضا میں موجود تناؤ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، مگر شاہد مرزا کا غصہ ابھی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے زاویار کے ہاتھ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ خط سچا ہو یا جھوٹا، شیروانیوں کا خون ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور سے سنائی دینے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی پیلس کے اندر داخل ہوئیں۔ انسپکٹر نے زاویار کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار شیروانی، آپ پر ایک شادی کی تقریب میں مداخلت اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا الزام ہے۔ شاہد مرزا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اپنے موبائل سے پہلے ہی پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ چودھری سولت شیروانی نے اپنے پوتے کو بچانے کی کوشش کی، مگر قانون کے سامنے ان کا روب کام نہ آیا۔ زاویار نے اپنی کلائیاں ہتھکڑیوں کے لیے آگے کر دیں، مگر اس کی نظریں صرف بالکنی میں کھڑی انایا پر جمی تھیں۔ انایا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اپنے مسیحا کو اس طرح جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ زاویار، اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا اور اس کی آواز میں اتنی تڑپ تھی کہ وہاں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ زاویار نے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ واپس آئے گا۔ تھانے کی سلاخوں کے پیچھے زاویار بالکل پرسکون تھا۔ اس کا دوست فارس باہر قانونی چارہ جوئی میں مصروف تھا، جبکہ شہباز شیروانی اپنے بیٹے کی اس حالت پر پہلی بار اپنے باپ سولت شیروانی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیں ابا جان، آپ کی آنا نے میرے بیٹے کو جیل پہنچا دیا۔ شہباز صاحب کی آواز میں پہلی بار ایک باپ کی ممتا اور غصہ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں انایا نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ بیگم زہرا اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھیں، مگر شاہد مرزا ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ ارمغان، جس نے زاویار کی آنکھوں میں انایا کے لیے سچی تڑپ دیکھی تھی، اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ غلط سمت میں کھڑا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ارمغان خاموشی سے تھانے کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو دونوں خاندانوں کی قسمت بدل سکتا تھا۔ حوالات کی ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے زاویار دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جب قدموں کی چاپ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سامنے ارمغان مرزا کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تم یہاں میری حالت کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ زاویار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ارمغان نے ایک لمبا سانس لیا اور لوہے کی سلاخوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، میں یہاں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ کون سا جنون ہے جس نے تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ارمغان نے اپنی جیب سے وہ پرانا خط نکالا جو اس کی ماں نے دکھایا تھا۔ زاویار، میں نے وہ خط بار بار پڑھا ہے۔ میرے دادا اور تمہارے دادا کی دشمنی ایک غلط فہمی پر کھڑی تھی، مگر کیا تم واقعی میری بہن سے محبت کرتے ہو یا یہ بھی شیروانیوں کی کوئی چال ہے؟ زاویار اٹھا اور ارمغان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ محبت میں چال نہیں ہوتی ارمغان، میں نے تمہاری بہن کے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگائی ہے، کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ ارمغان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ زاویار وہی شخص ہے جو انایا کو خوش رکھ سکتا ہے۔ ابا جان مانے یا نہ مانے، مگر میں اپنی بہن کو جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارمغان نے خاموشی سے حوالات کی چابی نکال کر میز پر رکھی۔ انسپکٹر میرا دوست ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو، مگر ایک شرط پر، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم انایا کے لائق ہو۔ زاویار نے ارمغان کا ہاتھ تھاما اور ایک پکا عزم کیا۔ اسی وقت شیروانی منزل میں شہباز شیروانی نے اپنے والد چودھری سولت کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا۔ اگر زاویار کو کچھ ہوا تو آپ مجھے بھی کھو دیں گے۔ شیروانی خاندان میں پہلی بار بغاوت کی لہر اتنی طاقتور تھی۔ دوسری طرف مرزا پیلس میں انایا نے اپنی کلائی پر لگی مہندی کھرچ ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یا تو وہ زاویار کی ہوگی یا پھر موت کی آگوش میں چلی جائے گی۔ ارمغان کی واپسی اور زاویار کا فرار اب ایک نئے اور حتمی مارکے کا آغاز کرنے والا تھا۔ تھانے کی پچھلی گلی میں زاویار اور ارمغان ایک پرانی جیپ کے پاس کھڑے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ ارمغان، اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ دونوں خاندانوں کے سربراہوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، زاویار نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ ارمغان نے نقشہ میز پر پھیلایا۔ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، ہمیں انہیں اس جگہ بلانا ہوگا جہاں سے یہ دشمنی شروع ہوئی تھی، یعنی وہ پرانی حویلی جو اب کھنڈر بن چکی ہے۔ زاویار نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شیروانی منزل اور مرزا پیلس دونوں کے بڑوں کو وہاں اکٹھا کرنا ناممکن ہے، مگر ہم انہیں ایک خط بھیجیں گے جس میں ان کے ماضی کے وہ راز ہوں گے جن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اسی دوران زاویار کے والد شہباز شیروانی اور انایا کے والد شاہد مرزا اپنے اپنے گھروں میں سخت اضطراب کی حالت میں تھے۔ شہباز صاحب نے اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبکہ شاہد مرزا ارمغان کی گمشدگی سے پریشان تھے۔ اگلی صبح دونوں خاندانوں کے سربراہوں کو ایک گمنام خط ملا جس میں انہیں پرانی حویلی میں اکیلے آنے کو کہا گیا تھا۔ خط میں واضح لکھا تھا کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کے خاندان کا وارث ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ چودھری سولت شیروانی اور مرزا جہانگیر دونوں ہی خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس مخدوش حویلی کی طرف روانہ ہوئے، جہاں برسوں پہلے ایک آگ نے ان کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کی تھی۔
حویلی کے صحنیہ خاموشی کا راج تھا، مگر جیسے ہی دونوں بوڑھے حریف ایک دوسرے کے سامنے آئے، ان کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی چنگاری بھڑک اٹھی۔ تم یہاں بھی میرا پیچھا کرنے آ گئے سولت؟ مرزا جہانگیر نے گرج کر کہا۔ سولت صاحب نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ میں یہاں تمہیں نہیں، اپنے پوتے کو لینے آیا ہوں۔ ابھی وہ تکرار کر ہی رہے تھے کہ حویلی کے مرکزی ہال سے زاویار اور ارمغان برآمد ہوئے۔ ان کے پیچھے انایا بھی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ حویلی کے وسیع ہال میں چودھری سولت شیروانی اور مرزا جہانگیر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھ میں موجود ایک پرانا دھاتی صندوق ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادا جان، یہ وہ صندوق ہے جو اس آگ میں دب گیا تھا جسے آپ دشمنی کا نام دیتے ہیں۔ سولت صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا تو اس میں سے کچھ جلے ہوئے کاغذات اور ایک پرانی تصویر نکلی۔ تصویر میں سولت شیروانی اور مرزا جہانگیر کے بھائی دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ ارمغان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، دادا جان، آپ کے بھائی نے شیروانیوں سے تنگ آ کر نہیں بلکہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود کو الگ کیا تھا تاکہ آپ کی زندگی متاثر نہ ہو۔ مرزا جہانگیر کے چہرے پر پشیمانی کے سائے لہرانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو 30 سال کی جمی ہوئی برف کو پگھلا رہے تھے۔ انایا خاموشی سے اپنے دادا کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہم اب بھی اسی آگ میں جلتے رہیں گے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر تھی؟ شاہد مرزا اور شہباز شیروانی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کی اس جرأت پر دنگ تھے۔ شاہد مرزا نے زاویار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی عزم تھا جو اس نے تھانے کی سلاخوں کے پیچھے دکھایا تھا۔ شاہد صاحب کا غصہ پچھتاوے میں بدل رہا تھا۔ اسی لمحے حویلی کی ایک چھت کا حصہ کمزور ہونے کی وجہ سے گرنے لگا۔ زاویار نے اپنی پرواہ کیے بغیر مرزا جہانگیر کو دھکا دے کر دور کیا اور خود ملبے کی زد میں آتے آتے بچ گیا۔ اس جان نثارانہ عمل نے مرزا خاندان کے آخری تحفظات بھی ختم کر دیے۔ مرزا جہانگیر نے زاویار کو گلے لگا لیا۔ بیٹے، تم نے صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ میری روح کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ دشمنی کی دیوار اب گر چکی تھی، مگر ابھی ایک کڑی آزمائش باقی تھی۔ کیا معاشرہ اور باقی خاندان اس اتحاد کو قبول کریں گے؟ پرانی حویلی سے واپسی پر دونوں خاندانوں کے سربراہوں نے ایک ہی گاڑی میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منظر پورے شاہپور کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ شیروانی منزل کے وسیع لان میں آج دونوں خاندانوں کے تمام افراد جمع تھے۔ چودھری سولت شیروانی نے مرزا جہانگیر کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے شیروانی اور مرزا خاندان کی دشمنی ختم ہوتی ہے اور اس صلح کا سہرا ہمارے بچوں کے سر جاتا ہے۔ زاویار کے والد شہباز شیروانی اور انایا کے والد شاہد مرزا، جو کل تک ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، آج ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر معافی مانگ رہے تھے۔ بیگم زہرا اور انایا کی چھوٹی بہن رنا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زاویار اور انایا ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے، مگر ان کی نظریں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ زاویار کے چہرے پر وہ پرانا غرور اب ایک پروقار اطمینان میں بدل چکا تھا، جبکہ انایا کی خاموشی میں اب ایک میٹھی جھنکار تھی۔ ارمغان اور فارس، جو اس پوری مہم کے اصل معمار تھے، ایک کونے میں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فارس، ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ارمغان نے فخر سے کہا۔ اسی دوران چودھری سولت نے زاویار اور انایا کو اپنے قریب بلایا۔ بیٹے، تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ محبت اور سچائی کی طاقت کسی بھی نفرت سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح دھوم دھام سے کیا جائے۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں تالیوں کی گونج بلند ہوئی، مگر خوشیوں کے اس جشن میں ایک کسک باقی تھی۔ جس تیسرے خاندان نے انایا کا رشتہ طے کیا تھا، وہ خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے۔ ان کے لیے یہ صلح ایک توہین تھی۔ زاویار جانتا تھا کہ دشمنی کے کچھ سائے ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں، مگر اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ انایا کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں تھا اور دونوں خاندان ایک دیوار بن کر کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے شیروانی منزل کی طرف ایک دھمکی آمیز پیغام بھیجا جس نے آنے والے طوفان کی نوید دی، مگر زاویار اب کسی طوفان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ شیروانی منزل کے در و دیوار آج روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ پھولوں کی خوشبو نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آج زاویار اور انایا کے نکاح کا دن تھا۔ شہر کے وہ بانسر لوگ جو انایا کا رشتہ ٹوٹنے پر ناراض تھے، زاویار کی جرأت اور دونوں خاندانوں کے اتحاد کے سامنے سر جھکا چکے تھے۔ زاویار نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی تھی جس میں اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ پروقار لگ رہی تھی۔ انایا مرزا، جو آج کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن رینا اور بھائی ارمغان اسے چھیڑ رہے تھے، مگر انایا کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نکاح کی تقریب میں چودھری سولت شیروانی اور مرزا جہانگیر ایک ہی صوفے پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی تلخی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے احترام تھا۔ قاضی صاحب نے جب زاویار سے پوچھا، کیا آپ کو انایا مرزا سے نکاح قبول ہے، تو زاویار نے ایک لمحے کے لیے رکے بغیر مگر پورے یقین کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، پورے ہال میں مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔
زاویار نے انایا کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ انایا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہر طوفان سے نکال لاؤں گا۔ آج ہمارا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ انایا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں لفظ چھپے تھے۔ شاہد مرزا اور شہباز شیروانی نے ایک دوسرے کے گلے مل کر اس نئے رشتے کی مضبوطی کی دعا کی۔ رات کے آسمان پر آتش بازی کے رنگ بکھر رہے تھے، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جب نئی نسل پرانی انا کی زنجیریں توڑنے کا عزم کر لے تو پہاڑ جیسی دشمنیاں بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ شاہپور کی تاریخ کا وہ سیاہ باب اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔